کسی گاؤں میں ایک بہت بڑا زمیندار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اس کے پاس وسیع و عریض زمینیں، شاندار حویلی اور ایسے باغات تھے جن میں ہر موسم کے پھل لگتے۔ اس کے پاس گائیں، بھینسیں، بیل اور ایک عربی نسل کا گدھا بھی تھا۔ بیل کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا اور گدھا زمیندار کی سواری کے لیے مخصوص تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس کے گاؤں آیا۔ چونکہ زمیندار نرم دل اور رحم پسند انسان تھا، اس نے فقیر کی خوب خاطر تواضع کی، کھانے پینے اور آرام کا بہترین انتظام کیا۔ چند دن بعد جب فقیر جانے لگا تو بولا، چودھری صاحب، آپ نے جو میری خدمت کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، مگر میں آپ کو ایک علم دے سکتا ہوں جو دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یہ علم آپ کو دے سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، آپ یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے، ورنہ آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ زمیندار نے فوراً وعدہ کیا کہ وہ یہ راز کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ فقیر نے اسے یہ علم دیا اور چلا گیا۔ اب زمیندار جانوروں کی زبان سمجھنے لگا۔ وہ جب اپنے بیل اور گدھے کی باتیں سنتا تو دل ہی دل میں لطف لیتا۔ بیچارہ بیل صبح سے شام تک کھیتوں میں ہل چلاتا اور شام کو صرف بھوسا پاتا، جبکہ گدھے کے آگے ہمیشہ ہری گھاس اور چنے کا دانہ رکھا جاتا۔ ایک دن بیل نے تھکا ہارا آ کر آہ بھری تو گدھے نے پوچھا، بھائی، آج بہت پریشان لگ رہے ہو؟ بیل بولا، آج بہت مار پڑی، ٹانگ میں چوٹ لگ گئی، قسمت ہی خراب ہے۔ گدھے نے کچھ دیر سوچ کر کہا، ایک ترکیب ہے، جب کل ہل والا آئے تو تم بیمار بن جانا، کھڑے رہنا مگر چلنا نہیں۔ اگر وہ کھیت لے جائے تو زمین پر بیٹھ جاؤ، چاہے جتنا مارے مگر اٹھنا نہیں۔ پھر شام کو چارہ بھی نہ کھانا، وہ سمجھے گا تم بیمار ہو اور تمہیں آرام دے گا۔ زمیندار جو قریب ہی تھا، دونوں کی بات سن چکا تھا۔ اگلے دن بیل نے ویسا ہی کیا۔ نوکر بھاگتا ہوا آیا اور بولا، مالک، بیل بیمار ہے، نہ کھاتا ہے نہ چلتا ہے۔ زمیندار نے ہنستے ہوئے کہا، دوسرا بیل لانے کی ضرورت نہیں، گدھے کو ہل میں لگا دو۔ اب گدھا دن بھر دھوپ میں ہل کھینچتا رہا، مٹی میں لت پت، تھکن سے چور۔ شام کو واپس آیا تو بیل نے کہا، بھائی، تمہاری بدولت آج میں نے خوب آرام کیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ گدھا غصے اور افسوس سے خاموش رہا۔ اگلے دن پھر گدھے کو ہل میں جوتا گیا۔ اب وہ دل ہی دل میں پچھتاتا رہا، کاش میں نے کل مشورہ نہ دیا ہوتا۔ شام کو تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے کہا، بھائی، تمہارے احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ گدھا بولا، بس کرو بیل بھائی، تمہیں نہیں پتہ آج مالک نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے اپنے نوکر سے کہتے سنا ہے کہ اگر بیل واقعی بیمار ہے تو کل قصائی کو بلا لینا۔ یہ سنتے ہی بیل کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولا، اب کیا کروں؟ گدھا بولا، میری بات مانو، فوراً تندرست بن جاؤ، کھانا کھاؤ اور کل خوشی خوشی ہل میں جانا۔ زمیندار یہ ساری گفتگو سن کر مسکرا رہا تھا۔ اگلی صبح بیل بالکل تندرست نظر آیا۔ زمیندار نے نوکر سے کہا، دیکھو، کل بیمار تھا، آج ناچ رہا ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ بیوی نے پوچھا، تم اکثر ہنستے کیوں رہتے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ زمیندار گھبرا گیا، کیونکہ اسے فقیر کی بات یاد تھی، اگر راز بتایا تو جان چلی جائے گی۔ بیوی ضدی تھی، کہنے لگی، جب تک بتاؤ گے نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ زمیندار پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے کہا، ٹھیک ہے، کل بتا دوں گا۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا کہ بیوی کو راز بتائے یا اپنی جان بچائے۔ صبح جب صحن میں آیا تو اس نے سنا کہ مرغی اور مرغا بات کر رہے ہیں۔ مرغی بولی، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے، بیوی کے کہنے پر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ مرغ بولا، اگر میری بیوی ایسی ضد کرتی تو میں 2 تھپڑ مار کر سیدھی کر دیتا۔ یہ سن کر زمیندار چونک گیا۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا،
ایک مرغ کو بھی مجھ سے زیادہ عقل ہے۔ وہ اندر آیا، بیوی تیار بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، اب تو وہ راز بتا۔ زمیندار نے ہنستے ہوئے کہا، بتانے سے پہلے ناشتہ تو بنا دو، پھر سب کچھ بتاتا ہوں۔ بیوی خوش ہو گئی، ناشتہ لائی تو زمیندار نے کہا، آج صبح مرغا کہہ رہا تھا کہ اگر وہ میری جگہ ہوتا تو اپنی ضدی مرغی کو 2 تھپڑ مارتا تاکہ وہ سیدھی ہو جائے۔ بیوی شرما گئی اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ زمیندار مسکرا کر بولا، اب سمجھ گئی نا؟ کچھ باتیں نہ کہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان محبت اور سمجھداری بڑھ گئی۔ زمیندار نے کبھی اپنا راز ظاہر نہ کیا۔ بیل اور گدھا اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ گدھے نے سیکھ لیا کہ دوسروں کے معاملات میں دخل دینا نقصان دہ ہوتا ہے، اور بیل نے صبر اور شکر اختیار کر لیا۔ آخر میں زمیندار اکثر کہا کرتا، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے، عقل سے کام لے اور وقت کے مطابق فیصلے کرے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے۔